اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ انہوں نے جا کے اپنے والد سے بہت زیادہ اصرار کیا اور ضد کی کہ یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیں۔ فلما ذهبوا به، پھر جب ذهبوا به، ذهب وہ گیا، ذهب بے وہ ساتھ گیا یعنی وہ لے گیا، به اس کو، پھر جب وہ لے گئے اس کو، یعنی اب انہوں نے جب اتنی فرمائش کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح راضی کر ہی لیا۔ وَأَجْمَعُوا، اور وہ جمع ہو گئے یعنی ان کا اتفاق ہو گیا، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کہ ڈال دیں اس کو اندھے کنویں میں، کنویں کی تہہ میں۔ یعنی مطلب یہ کہ بعد میں بھی ان میں اختلاف رہا شاید آخر تک کہ قتل کریں یا کنویں میں ڈالیں یا کچھ اور کریں، ایونچولی وہ اسی چیز کے اوپر سب کے سب مجتمع ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی کنویں میں پھینک دیں۔ تو اتنا شیطان نے ان کے دل سخت کر دیے کہ اپنے سوتیلے بھائی کو، جو باپ کی طرف سے ان کا بھائی تھا، اس معصوم بچے کو اور اتنے عظیم شخصیت جس نے بننا تھا اس کو اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں کسی طریقے سے یہ اطمینان پیدا کیا۔ یعنی اس کا ویسے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتہ آیا وہی لے کر، بٹ اپیرنٹلی محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ وہی جو تھی دل میں بات ڈالنے والی وہی تھی۔ اور یہ جب بھی ظالم صالح لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظالموں کو ڈھیل دے دیتا ہے، تو مظلوموں کو بھی غیر سے وہ تسلی عطا فرماتا ہے، سکون عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے انسان میں ہمت پیدا ہوتی ہے، حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی ویسے بھی ایک بعض اوقات آزمائش آتی ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی اس کو امداد ملی جس کی وجہ سے وہ اپنے حواس قائم رکھ پاتا ہے۔ تو اس کی طرف ہم نے وہی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، لام ایمفسس کے لیے ہے، تُنَبِّئُ تو آگاہ کر دے گا، نون بے اور الف تو ہوتی ہے بیسیکلی خبر، نبا، تو نبا ینبو کا مطلب ہوتا ہے جتا دینا، خبر اچھی طرح بتا دینا۔ تو پھر جتائے گا ان کو، آگاہ کرے گا، اور لام سے پھر ایمفسس ہے کہ بس یہ ہو کر رہے گا کہ تو ان کو آگاہ کر دے گا بِأَمْرِهِمْ، ان کے اس کام سے، ان کی کارستانی سے، بِأَمْرِهِمْ ہادہ، اس کارستانی سے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ وہ سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ہم آیت نمبر 90 میں جب پہنچے گا انشاءاللہ تو وہاں پتہ لگے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو بتایا کہ میں یوسف ہوں تو وہ ہکا بکا رہ گئے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ یوسف ہوگا یا یوسف اس مقام پر پہنچ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے اپنے نیک بندوں کو احسان کے رویے پر قائم رکھنے والوں کے لیے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اطمینان دلایا جا رہا ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، اور اس میں دنیا کے ہر انسان کے لیے خوشخبری ہے جو حق بات پر قائم رہنا چاہتا ہے، جو ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جو اپنے نفس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جو اپنے معاشرے کے پریشر کا، اپنے برادری کے رسم و رواج کے پریشر کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ تسلی ہونی چاہیے کہ اگر وہ حوصلے سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائی رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے گا جس وقت ظالموں کی ڈھیل ختم ہو جائے گی، اس کو پش کرنے والوں کی، مجبور کرنے والوں کی، وسوسے ڈالنے والوں کی ڈھیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور حق کا بول بالا ہوگا، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اول تو وہ دنیا میں ہی وقت آ جائے گا، ورنہ آخرت میں تو آئے گا ہی انشاءاللہ۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون،
پھر جب وہ لے گئے اس کے پھر جب وہ لے گئے اس کو اور یہ طے کر لیا کہ اس کو پھینک دیں گے کنویں کی تہ میں، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ تم ان کو آگاہ کر دو گے اس ان کے کارنامے سے، اور وہ جانتے تک نہ ہوں گے، ان کو خیال تک نہ ہوگا۔ وجاؤ، اور وہ آئے، جا وہ آیا، جاؤ وہ سب آئے، اباہم، ابا جو ہے اب اس کا مفعول ہو گیا، وہ آئے اپنے باپ کے پاس، یعنی اصل لفظ جو ہے ابن ہوتا ہے، یا جب اس کو دیکھیں گے تو ابو ہوتا ہے، تو اس کا مفعول ہونے کی وجہ سے یہ ابا میں کنورٹ ہو گیا۔ اپنے باپ کے پاس آئے، عشاءً، یہ ظرف ہے، ظرف نصب میں ہوتا ہے، عشاءً یعنی عشاء کے وقت، رات کے وقت، عشاء کا مطلب ہی رات کا وقت ہوتا ہے، جس سے پھر وہ عشائیہ کا لفظ بھی ہے۔ وہ آئے رات کے وقت، یبکونا، یہ بقا کا لفظ بھی ہم اردو میں عام آہو بقا استعمال کرتے ہیں، یہ بے کاف یہ بقا یبکی کا مطلب ہوتا ہے رونا، آہیں بھرنا۔ تو وہ روتے ہوئے آئے اپنے باپ کے پاس۔ اب انہوں نے یہ کارستانی کر لی، باپ کو آ کے اتنی ابھی ان کے اندر گستاخی نہیں آئی تھی کہ اس کو آگے بتاتے اپنے والد کو کہ بھئی ہم نے پھینک دیا ہماری مرضی، پھر بھی ان کے پاس روتے پیٹتے بہانہ کرتے ہوئے ڈرامہ کرتے ہوئے کہانی گھڑ کر آ گئے۔ وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس رات گئے روتے ہوئے۔ قالو، بولے، یا بانا، اے ہمارے باجان، انا ذہبنا، بے شک ہم چلے گئے، ہم گئے، نستبقو، نستبقو جو ہے بنیادی طور پر تو یہ سین بے اور قاف سے ہے، سبق کا یسبقو کا مطلب ہوتا ہے آگے نکلنا، اس سے پھر جو استفعال کا مصدر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آگے نکلنا چاہنا، یعنی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، تو دوڑ لگانے کے لیے ایک دوسرے سے دوڑ میں آگے نکلنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ آگے بھی آئے گا اسی باب سے۔ نستبقو، ہم دوڑ لگانے لگے، دوڑ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم چلے گئے، ہم نکل گئے، یعنی ہم دور نکل گئے ایک دوسرے سے دوڑ لگاتے ہوئے۔ وَتَرَکْنَا، اور ہم نے چھوڑ دیا یوسف، یوسف کو، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس، یعنی ہم اب دوڑ لگا رہے تھے، ہم تو بڑے جوان ہیں، یوسف چھوٹا بچہ تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی 10 12 14 سال عمر ہوگی، تو ان کو اپنے سامان کے پاس ہم نے چھوڑ دیا، ہم دوڑ لگاتے ہوئے دور نکل گئے۔ جب ہم دور نکل گئے تو پیچھے سے کیا ہوا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کھا گیا اس کو بھیڑیا۔ اب یہ بھیڑیا کسی کو کھاتا ہے، شیر کے متعلق تو ہمیں معلوم ہے کہ شیر جب کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس کو گھسیٹ کر ساتھ لے جاتا ہے، تو یاد ان کے کہنے کا یہ مطلب ہوگا کہ بھیڑیا بھی گھسیٹ کر کہیں ساتھ لے گیا اور کھا گیا، کیونکہ ورنہ تو پھر وہ بچا کچا جسم لے کر آتے، تو وہ بس یہ بہانہ لے کر آ گئے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کے سامنے بھیڑیے کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، تو شاید اسی بہانے کو انہوں نے استعمال کر لیا، وہ بہت زیادہ انہوں نے محنت نہیں کی اس کے اوپر، مگر ان کا طرز عمل وہی والا تھا، ساتھ ہی انہوں نے پھر چڑھائی کر دی۔ وما انت بمؤمن لنا، اور آپ تو ہماری بات مانیں گے ہی نہیں، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں، اگرچہ ہم بالکل ہی سچے ہوں، آپ نے تو ہرگز ہماری بات نہیں مانی۔ اس کے اندر یہ آپ نے صرف فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مؤمن کے ساتھ لام آیا ہے، تو جب مؤمن کے ساتھ بے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، جب اس کے ساتھ لام آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات ماننا، جس طرح سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اے موسیٰ ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں کھلم کھلا۔ لیکن ویسے جو کامن ہم استعمال کرتے ہیں آمنت باللہ، بے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا، تو آپ تمہاری بات ماننے والے ہیں ہی نہیں، ہم جتنے مرضی سچے ہوں۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کہنے لگے اے ابا جان،
بے شک ہم دوڑ لگاتے ہوئے دور نکل گئے اور چھوڑا ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس، بس اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ نے تو ہماری بات ماننی نہیں، اگرچہ ہم سچ ہی بول رہے ہوں۔ وَجَاءُوا، اور وہ آئے۔ اب آئے کے ساتھ یہ آگے آ رہا ہے بے، تو اس کا پھر مطلب بن جاتا ہے لائے، لے آئے۔ وہ لے آئے، کیا لے آئے؟ دمن، خون لے آئے۔ خون کیسا تھا؟ کذبن، جھوٹا خون، جھوٹ موٹ کا خون۔ تو وہ جھوٹ موٹ کا خون لے آئے، کہاں لے آئے؟ علی قمیصہ، اس کی قمیض کے اوپر۔ وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ لے آئے اس کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر۔ قالا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل، بلکہ سولت لکم انفسکم امرا۔ سولت جو ہے، جو باب تفعیل ہے، سین واو اور لام کا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بنا دیا، یہ مؤنث واحد کا صیغہ ہے کیونکہ آگے جو انفس آ رہی ہے اس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ اچھا بنا دیا تمہارے نفسوں کو۔ جب ورب پہلے آ جاتا ہے فاعل سے تو پھر وہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے اور مذکر مؤنث کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عام طور پہ اگر ٹوٹی پھوٹی جمع ہوگی تو پھر یہ مؤنث ہی ہوتا ہے، جیسے اس کیس میں انفس ہے، نفس کی ٹوٹی پھوٹی جمع۔ تو خوشنما بنا دیا ہے، آسان کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے، امرن، اس بات کو۔ با محاورہ ترجمہ یہ بتائیں گے، یہ تو تم نے اپنے دل سے گھڑ کر بات بنا لی ہے، یہ بات تو بالکل جھوٹ ہے جو تم نے خود سے گھڑی ہوئی، یعنی ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ قمیض کے اوپر کوئی کسی بکری کسی جانور کا خون لگا کر لے آئے ہوں گے، جس سے ان کو سمجھ لگ گئی کہ بھائی یہ صحیح بات نہیں ہے۔ دوسری ان کو اس لیے بھی سمجھ لگ گئی کہ ان کو تو پہلے سے پتہ لگ چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ اگر انہوں نے اللہ کے نبی ہونا تھا تو ظاہر سی بات ہے ان کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا تھا، یہ تو انہیں پہلے سے معلوم تھا کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب سنایا تو خواب کی تعبیر تو وہ سمجھ گئے تھے۔ فصبر جمیل، اب یہ فصبر جمیل جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے، خوبصورت صبر، خوبصورت صبر ہے۔ اب اس کے آگے کچھ محذوف ہے، یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ اگر جملہ فعلیہ ہوتا تو پھر یہ اس کے اوپر نصب ہوتی کہ میں تو کروں گا صبر جمیل، بلکہ اس کو جملہ اسمیہ بنا کے۔ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے نا اس میں زیادہ ایمفسس ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کہیں جا کے دیکھیں، وہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ گاڑی پارک نہیں کرنی تو وہ آپ کو کہیں گے ڈونٹ پارک، لیکن ڈونٹ پارک کے اندر وہ ایمفسس نہیں ہے جو نو پارکنگ میں ہے۔ اب نو پارکنگ جو ہے یہ اسم ہے اور ڈونٹ پارک جو ہے یہ فعل ہے، تو اس کے اندر زیادہ ایمفسس ہوتا ہے، تقریباً ہر زبان میں ہی شاید ہوتا ہے۔ تو صبر جمیل محذوف کیا ہے کہ اب میرا جو معاملہ ہے وہ تو صبر جمیل ہے، خوبصورت صبر ہے میرا، اس کے علاوہ اب کوئی معاملہ نہیں ہے۔ واللہ المستعان، اور اللہ تعالی میرا مستعان ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا مستعان ہے، بنیادی طور پر اس کے روٹ ورڈ ہیں عین، واو اور نون۔ آنا یمنو، یہ نا عین جسے چشمہ بھی ہوتا ہے، بنیادی لفظ وہ ہے۔ پانی کا بہہ جانا اس کو آنا یمنو کہیں گے، یا کسی کا چشمے تک پہنچ جانا، اس کا مطلب بھی اون ہوتا ہے، اور اون کا مطلب مدد بھی ہوتا ہے، اور شاید پانی تک پہنچ جانا ہی سب سے بڑی مدد ہوتی ہے انسان کی۔ تو اس سے پھر جو باب افعال ہے نا اس سے یہ اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں اعانت، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، اور اردو میں ہی ہم استفعال بھی استعمال کرتے ہیں جس کا مصدر ہوتا ہے استعانت، مدد مانگنا۔ تو استعانت ہے مدد مانگنا، استعانہ اس نے مدد مانگی، یستعین وہ مدد مانگتا ہے، اس کا جو مفعول ہوگا وہ ہوگا مستعان، جس سے مدد چاہی جائے۔ تو واللہ المستعان،
اللہ وہ ہے جس سے میں مدد مانگتا ہوں، تو میں جس سے مدد مانگ رہا ہوں اب وہ اللہ ہے، وہ میرا مستعان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب اللہ ہی ہے میرا سہارا۔ تم نے اپنے پاس سے گھڑ کے اتنی بڑا جھوٹ گھڑ کر لائے ہو اور اتنی بری خبر مجھے دی ہے کہ میرے یوسف کو مجھ سے چھین لیا ہے، اب میں کیا کروں گا؟ تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کروں؟ اپیرنٹلی وہ اتنے ضعیف تھے کہ اب خود اٹھ کر جا نہیں سکتے تھے، تو میں کیا کروں گا؟ میں صبر جمیل ہی کروں گا، میں اس پر قائم رہوں گا۔ میرا کام اب یہی ہے کہ میں صبر جمیل کو اختیار کروں، اور اللہ ہے جو میرا سہارا ہے۔ الا ما تصفون، اس کے اوپر جو تم بیان کرتے ہو، جو تم گھڑتے ہو، جو تم نے کہانی سنائی ہے جو بالکل جھوٹی ہے، اس کے اوپر میرا سہارا اللہ ہی ہے، اور میرا کام کیا ہے؟ میرا کام اب ہے صبر جمیل۔ صبر جمیل کا مطلب یہ ہے خوبصورت صبر۔ کسی بھی چیز میں جمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جیسی دوسری چیزوں سے بہتر اور خوبصورت ہو۔ تو ایک صبر وہ ہوگا جس میں خوبصورتی نہیں ہوگی، حسن سے خالی ہوگا، اور ایک ہوگا صبر جمیل جس کے اندر حسن ہوگا۔ کیا حسن ہوگا؟ کہ اس میں واویلا نہیں ہوگا، جدا فضا نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو آزمائش ڈال دی، اگر آپ کے پاس اسباب ہے تو آپ اس کو اسباب کو استعمال کریں گے اور محالات کا مقابلہ کریں گے۔ اگر اسباب نہیں ہے تو پھر اللہ کی تقدیر پر صبر کریں گے۔ ایونچولی تو سب ہی صبر کر لیتے ہیں، لیکن صبر جمیل کیا ہے؟ موقع پر صبر کیا جائے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ اور وہ لے آئے اس کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر، فرمایا بلکہ تمہارے نفسوں نے اپنی طرف سے بات گھڑ لی ہے، بلکہ یہ تو تمہارے نفسوں کی ہی گھڑی ہوئی ایک بات ہے۔ بس میرا معاملہ تو اب صبر جمیل ہے، اور میرا سہارا تو اللہ ہی ہے اس چیز پر جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ اور یہ صبر جمیل کی ایک حدیث سے بھی ہمیں مثال ملتی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس پہنچے، وہ غالباً قبر پر بیٹھی تھی، ایک دوسری حدیث سے پتہ لگتا ہے، اور اپنے بچے کے اوپر رو رہی تھی، اس کا بچہ فوت ہو گیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واسبری، یعنی وہ بہت زیادہ واویلا کر رہی ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ غم کی حالت میں تھی بری طرح، اس نے کہا جی آپ کو کیا پتا میرے پہ کیا مصیبت پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، آپ بڑے حلم اور برداشت والے تھے۔ جب آپ چلے گئے تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے اوپر تو ایسے موت پڑ گئی جیسے۔ اور وہ پھر آئی تو وہاں پہ کوئی دربان نہیں تھا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، یعنی مطلب ورنہ میں ایسی بات نہیں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا انما الصبر عند اول الصدمہ، صبر تو ہوتا ہی وہ ہے جو صدمے کی ابتدا پر ہو، جو پہلی چوٹ کے وقت ہوتا ہے، جب انسان کو شدید دکھ تکلیف پریشانی آتی ہے، اس پر صبر کرنا ہی اصل صبر ہوتا ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے کہ کسی کا بچہ فوت ہو گیا، اس میں اب انسان کوئی اسباب استعمال نہیں کر سکتا کہ بچے کو واپس لے آئے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے معاملے میں بھی کیونکہ آپ اتنے بزرگ ہو چکے تھے، آپ بھی کوئی اسباب استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک نارمل حالات میں انسان کو کوئی پریشانی آئے تو بس وہ صبر کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ شور نہ مچائے، ویلا نہ کرے۔ صبر کے اندر حوصلہ موجود ہوتا ہے، ہمت ثابت قدمی اس کا پارٹ ہے۔ جو ہم نے سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں نا، جس وقت وہ مقابلہ کرنے گئے جالوت کا، تو جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقداما، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدم مضبوط فرما۔ اب وہاں صبر کو انڈیل دے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم جائیں گے اور وہ ہمیں تلواریں مارتے رہیں گے اور ہم صبر کرتے رہیں گے، آہو بقا نہیں کریں گے۔ وہاں صبر کا مطلب آ کہ ہمیں صبر دے، حوصلہ دے، ثابت قدم فرما، جو ثابت قدم کے الفاظ بھی پھر ساتھ ہی آگے۔ تو صبر کے اندر اگر آپ کے پاس اسباب اختیار کرنے کی آپشن ہے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تو وہ بھی شامل ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو سکتا،
اس میں صبر یہی ہے کہ انسان جزا فضا نہ کرے، ویلا نہ کرے، اور وہاں پر بھی یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ صبر کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی کا بچہ فوت ہو گیا تو ظاہر ہے اس کے اور بھی رشتے ہیں، اس کی اور بھی اولاد ہوگی، چاہے ماں ہو یا باپ ہو، تو اب ان کا کام ہے کہ اپنے ہمت کو مجتمع کریں اور جو باقی بچے ہیں ان کی خاطر ایفرٹ کریں۔ کسی کو اپنی ماں سے بہت محبت ہے، باپ سے بہت محبت ہے، بعض اوقات ینگ لڑکے ہوتے ہیں ان کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ غم کی حالت میں چلے جاتے ہیں، تو وہ غم تو نیچرل ہے، غم سے تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس موقع کے اوپر ہمارا دین ہمیں جو تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمت حوصلہ قائم رکھنا ہے، شکوہ شکایت بھی نہیں کرنی، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور اس کے بعد 3 دن کے سوگ کے بعد واپس دنیا کے اندر پلٹ کر آنا ہے اور دنیا کے کام کرنے ہیں، اسباب کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک نعمت ہے اور اس پر اور بہت سارے لوگوں پر حقوق ہیں آپ کے اوپر، وہ حقوق آپ نے ادا کرنے ہیں، آپ کے جو فرائض ہیں وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، لوگوں کے حقوق ان کو پہنچانے ہیں، اس کے لیے آپ کو واپس اپنے قدموں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ اس آیت کے اندر بعض اوقات ایک غلط مطلب بھی لوگ لے سکتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بس صبر کر کے بیٹھ گئے تو بس جس کا کوئی فوت ہو جائے بس وہ صبر کر کے کمرے میں قید ہو کے بیٹھ جائے، اس میں ان کی ایج کا آبویسلی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، لیکن ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ جب بھی کوئی کسی کا اس طرح پیارا بچہ 12-14 سال کی عمر کا اس طرح جدا ہو جائے تو لوگ اس کے اوپر کس طرح کا طرز عمل اختیار کریں، یہ ہر قرآن کی آیت میں ہمارے لیے لیسنز ہیں۔ وجاءت سیارتن، سیارہ قافلہ، جو پیچھے بھی لفظ آیا تھا پچھلی کلاس میں بھی، اور آیا ایک قافلہ، فارسلو، تو انہوں نے ارسال کیا، انہوں نے بھیجا، واردہم، یہ ہم نے سورہ ہود میں پڑھا تھا، بئس الورد المورود، یعنی ورد ہوتا ہے گھاٹ، پانی پینے کی جگہ، تو وہاں پر لوگ اترتے ہیں، مورود پانی کے چشمے پر اترنے کی جگہ، تو وارد جو ہے وہاں پہنچنے والا، تو قافلے والے کیا کرتے تھے، انہوں نے ایک وارد رکھا ہوتا تھا، جب بھی کہیں انہوں نے پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو وارد کو پہلے سے ذرا بھیج دیتے تھے، وارد جا کے ڈھونڈتا تھا کہ پانی کدھر ہے، پتہ کرتا تھا، نشانیوں سے اندازہ لگاتا تھا، اگر ویرانہ ہے، بیابان ہے، تو پھر وہ پرندوں کا آسمان میں دیکھ کے اس سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتا تھا کہ پانی کی جگہ کہاں ہوگی، تو وہ وارد، یہ جو فائل کے وزن پر ہے، وہ اس کو بھیجتے تھے، جو آئیڈینٹیفائی کر لیتا تھا، پھر اس کے قریب جو بھی مناسب جگہ ہوتی تھی وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا جاتا تھا، تو انہوں نے اپنے وارد کو بھیجا، اپنا پانی ڈھونڈنے والے کو بھیجا، سکے کو بھیجا، اس نے وہاں جا کر کنواں دیکھا، اب کنویں کو اس نے چیک کیا، کیونکہ اندھا کنواں تھا، کچا کنواں تھا، بہت سارے کنویں ایسے ہوتے ہیں ان میں پانی نہیں ہوتا، تو اس نے چیک کیا، چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے ڈول ڈالا، تو یہ ڈول غالباً اسی لفظ سے ہے جو عربی میں لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، دلوا، تو دلوا جو ہے یہ ڈول ہے، اور ڈول کو کیا کیا جاتا ہے، ڈول کو ڈالا جاتا ہے، تو یہاں پہ بھی اس کو ادلا کیا، تو اس کا مطلب ہی ڈول ڈالنا ہوتا ہے، تو ادلا دلوا، پس اس نے ڈول ڈالا، جب ڈول ڈالا تو اپیرنٹلی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر گرے ہوئے تھے، تو ان کو ڈول جب نظر آیا تو یا تو اس ڈول میں بیٹھ گئے، ذرا بڑے سائز کا ڈول ہوگا، یا انہوں نے ڈول کی رسی کو پکڑ لیا، تو جب کوئی چیز رسی کو پکڑتی ہے تو رسی سخت ہو جاتی ہے، ٹائٹ ہو جاتی ہے، تو اگلے کو اندازہ ہوگا کہ نیچے کچھ ہے، یا پانی سے بھر کے سخت ہو گئی ہے، یا واللہ عالم، تو اس کے بعد جب انہوں نے کھینچا تو انہوں نے دیکھا کہ بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ آ گئے ہیں، ڈول میں بیٹھے ہیں یا رسی کے ساتھ لٹک کر ساتھ آ گئے ہیں، قال یا بشرا، نے کہا ہائے خوشخبری، ہذا غلام، یہ تو لڑکا ہے، غلام کا مطلب عربی میں لڑکا ہوتا ہے، سلیب نہیں ہوتا، یہ تو سلیب عبد کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عبد کا لفظ اللہ کے لیے مخصوص کر دیا، دوسرے غلاموں کو عزت دینے کے لیے کہا کہ انہیں عبد مت کہو، انہیں غلام کہو، جیسے ہم گھر کے ملازم کو عام طور پہ نوکر نہیں کہتے، لڑکا کہتے ہیں، کام والا لڑکا، کام والی لڑکی، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نوکر یا نوکرانی، جہاں بھی ذرا تہذیب ہوتی ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ایک بہتر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعد اس کا جو لغوی مطلب ہے وہ لڑکا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ہائے خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ یعنی اس زمانے میں غلاموں کا بردہ فروشی کا رواج تھا، تو انہوں نے کہا لو جی، یہ ایک لڑکا مل گیا، خوشخبری ہے کہ ٹھیک ہے جی، اس سے بھی کوئی فائدہ ہو جائے گا، بیچیں گے، کچھ پیسے مل جائیں گے۔ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا دور تھا۔ ہم تو آج کے دور کو کہتے ہیں نا کہ آج کا دور جو ہے وہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے۔ تصور کریں، کنویں میں ڈول ڈالا، بیچ میں سے ایک چھوٹا بچہ نکل آیا، بےچارہ 10-12 سال کا، اتنا پیارا بچہ ہے، بجائے اس کے کہ اس پر ترس آئے، بجائے اس کے کہ ڈھونڈیں کہ اچھا یہ کس کا بچہ ہے، کون اس کے ماں باپ ہے، کیسے ان کا کلیجہ برداشت کر رہا ہوگا، ان کے کلیجے کا ٹکڑا ان سے چھین گیا، کیا ان کی حالت ہوگی، کیا ماں باپ رو رو کے ان کی برا حال ہوگا۔ تو چلو جی بچے کو پہنچائیں، پتہ کرائیں، لوگوں کو بتائیں کہ کون ہے، کس کا بچہ ہے، تو اس کا بھلا ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں آج زمانہ بہت خراب ہو گیا، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ اثر روح، سر جو ہے سین رے سے، یہ راز کو کہتے ہیں، تو اثر روح چھپا لینے کو کہتے ہیں، اور اس کو چھپا لیا بداعتن، بطور بدعا، بدعا بنا کر۔ بدعا جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے مثلا ایک دکاندار ہے، وہ سیل کر رہا ہے، تو جب وہ سیل کر رہا ہوتا ہے تو پیسے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک تو ہوتی ہے اکاؤنٹنگ، پراپر اکاؤنٹنگ ہونا، اس کے پاس سیل رجسٹر ہے، اس کے اوپر اکاؤنٹس بن رہے ہیں، رپورٹیں نکل رہی ہیں، لیکن ایک جو ان پڑھ دکاندار ہے یا پرانے زمانے میں اگر دکاندار ہیں تو وہ کوئک انٹریاں نہیں کر سکتے، ایون سیل رجسٹر میں نوٹ بھی نہیں کر سکتے ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سیل ریسیو کرتے رہتے ہیں، کیش ریسیو کرتے رہتے ہیں، مال بیچتے رہتے ہیں۔ اب جتنا بھی سیل اکٹھی ہوتی ہے اس کا میجر حصہ جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیتے ہیں، جس سے انہوں نے دوبارہ نیا مال خریدنا ہوتا ہے۔ اس جو سائڈ پر کیا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بدع۔ پھر تجارت کے مال کو بھی کہہ دیتے ہیں، سرمائے کو بھی کہہ دیتے ہیں، پونجی کو بھی کہہ دیتے ہیں، راس بھی کہتے ہیں اردو میں، مختلف الفاظ میں۔ وہ اثر روح بداعتن، انہوں نے چھپا لیا اس کو بطور پونجی، انہوں نے اس کو پونجی سمجھ کر محفوظ کر لیا۔ انہوں نے کہا لو جی چلو کچھ پیسے بچ گئے، اور ہاتھ اس کو چھپا لیا، محفوظ بھی کر لیا اور چھپا بھی لیا کہ اس کے کہیں وارث ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکل نہ آئے کہ یہ کہاں پر ہے۔ اب ان کو تو نہیں پتا تھا کہ وارثوں نے خود ہی تو اس کو پھینکا ہوا تھا، اور جو اصل وارث تھے وہ اب اتنے ضعیف تھے کہ وہ ڈھونڈتے ہوئے آ نہیں سکتے تھے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالی خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ یہ اللہ کی پلاننگ کا ایک پارٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قافلے والوں کو یہ ظلم کرنے کی اجازت دی۔ یہ پوری دنیا کے اندر بہت دفعہ ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جس میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اچھا یہ کیوں ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس کی فنکشن صحیح سے کام نہیں کر رہے، یا اس کا برین صحیح فنکشن نہیں کر رہا، یا اس کے موٹر فنکشن صحیح نہیں ہے، وہ ہینڈی کیپ ہو جاتا ہے، یا وہ پیچھے رہ جاتا ہے اپنی برین کی فنکشنالٹی کے لحاظ سے، تو لوگ کہتے ہیں ہاں اس بیچارے کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ تو وہ جینون سوچ ہے، اس پہ دکھ ہونا، اس پہ دل نرم ہونا، افسوس ہونا۔ اس کے ماں باپ جو ہمت سے کام لیتے ہیں ان کے لیے دل میں ایک عزت ہونا کہ اللہ نے ان کو کتنی ہمت دی ہے، کیسی ان پر آزمائش آئی ہے۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آزمائش کیوں آ گئی، ان بیچاروں کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اس کا ہمیشہ سے جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائش آتی ہے نا، وہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت ہوتی ہے۔ اوور آل سب کچھ ہی آزمائش ہے۔ اللہ جس کو نعمت دیتا ہے، جس کو ہیلدی اولاد عطا فرماتا ہے، وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ جس کو ہینڈی کیپ بچے دیتا ہے وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ انسان اس آزمائش پر کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اگر کسی کو عیش میں خوف خدا نہ رہا اور تیش میں بھی خوف خدا نہ رہا، تو غم میں بھی اگر اس کو خدا کی یاد نہ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزمائش میں فیل ہو گیا۔ اور جو عیش میں بھی اپنے کینڈے میں رہتا ہے، غصے کو بھی کنٹرول کرتا ہے، غم میں بھی صبر سے کام لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ خوب جانتا ہے لوگ جو بھی کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ ظلم کرتے ہیں، کچھ مظلوم ہوتے ہیں۔ آج اگر اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، یا جہاں پہ بھی دنیا میں ڈکٹیٹر ظلم کر رہے ہیں، اپنوں پہ کر رہے ہیں، دوسروں پر کر رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی اس ظلم کا انجام ملے گا، اور جو ظلم سہ رہے ہیں اگر اس میں صبر سے کام لیتے ہیں تو ان کو بھی اس کی جزا مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی سے غافل نہیں ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوا بِضَاعَتَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور آیا ایک سیارہ، ایک قافلہ، بس انہوں نے بھیجا اپنے سکے کو، پھر اس نے ڈول ڈالا تو کہنے لگا واہ خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور محفوظ کر لیا اس کو پونجی سمجھ کر، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر تھا اس چیز سے جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ، شرا یشری کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے، بیچنا بھی ہوتا ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بنیادی فعل ہوتا ہے نا وہ یہ 3 لیٹرڈ ہوتا ہے، جیسے شرا ہے نا، اس کا بنیادی مطلب ہوگا اس نے بیچا، کیونکہ آپ مال لے کر جاتے ہیں بازار میں، اور اس سے ساتھ پھر جو لفظ استعمال ہوتا ہے جس کے اوپر اس بیچنے کا عمل قائم ہو، وہ ہوتا ہے باب افتعال، تو وہ ہوتا ہے اشترا۔ یہ ایک ہے بیسک رول۔ تو شرا کا مطلب بیچنا، تو پھر اشترا جو بیچنے کے عمل میں معاون ہوتا ہے وہ خریدنے والا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہو گیا خریدنا، مگر یہ دونوں انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں۔ ویسے اسی طرح مثال کے طور پہ رہینہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کوئی چیز گروی رکھی، رہینہ ہوتا ہے یا رہانہ ہوتا ہے، اور اسی سے پھر جو ارتہانہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے چیز گروی لی، ایک نے گروی دی، ایک نے گروی لی، یا کریا ہوتا ہے اس نے کرایہ پر دیا، تو ایک طرح ہوتا ہے اس نے کرایہ پر لیا، مگر یہ دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں بہرحال یہ بیچنے کے معنوں میں جو اس کا بیسک میننگ ہے اس میں استعمال ہو رہا ہے، وہ شروع، اور انہوں نے بیچ دیا اس کو، سمن قیمت کو کہتے ہیں، بسمن بخسن، بخسن میں ہم نے پڑھا تھا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کہ کمی مت کرو لوگوں کو، کم مت کرو، تو بخس ہوتا ہے کم ہونا، اصل سے کم ہونا، تو انہوں نے بیچ دیا اس کو ثمن بخسن، ایک حقیر قیمت کے عوض، یہ بے پھر اس کے عوض میں آئے گا، تو انہوں نے بیچ دیا اس کو ایک حقیر قیمت کے عوض، دراہیمہ، اب یہ اس کی تمییز ہے، کس حقیر قیمت، کیا تھی وہ، دراہیمہ معدودہ، چند درہم، گنتی کے درہم، چند درہم کے عوض اس کو بیچ دیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا چیز بیچ رہے ہیں، بیچنے والوں کو بھی نہیں پتا تھا، اور خریدنے والوں کو خیر پتہ لگ بھی گیا تو وہ تو ظاہر ہے اگر ان کو سستا ریٹ ملا تو اگلے نے جو ریٹ بولا اس نے خرید لیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس کے اندر زاہد، زاہد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رغبت نہ رکھنے والا ہونا، تو اسی وجہ سے جس کو دنیاوی چیزوں سے رغبت نہیں ہوتی اس کو زاہد کہتے ہیں، جو دنیا کی چیزوں سے علیحدہ ہوتا ہے، نفس کی خواہشوں کے پیچھے بالکل بھی نہیں جاتا، وہ زاہد ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سسٹم دیکھیں کہ یہ کس قسم کا دور تھا، انسانوں کو منڈی میں کھڑا کر کے بیچ رہے ہیں، کوئی بولیاں لگا رہا ہے، کوئی ریٹ لگا رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی آفر کر رہا ہے، پھر کہیں ڈیل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کا غلام بن گیا، اور غلام ایسے ہی بن گیا جیسے ابھی آپ جائیں اور بازار سے گائے خرید کے لے آئیں، اب آپ اپنی گائے لے آئیں، اب گائے کو چارہ دیں یا نہ دیں، گائے سے کام کرائیں، اس کے اوپر وزن لا دیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے کریں، آپ کو کوئی اس طرح روکنے والا ایسا سچ نہیں ہے، اللہ کے کوئی بہت ہی اسٹرانگ گورنمنٹ ہو اور بہت ہی جانوروں کے حقوق کا احساس کرتی ہو، اور جانوروں کے حقوق کا جتنا مرضی احساس کرتی ہو، آپ گائے کو ذبح کر کے کھا جائیں تو اس پہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ انسانوں کی حیثیت ہوتی تھی۔ اس حساب سے دیکھیں تو آج کا دور، ماضی میں انسان جس دور سے گزرا ہے اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، کتنا بڑا رتبہ، کتنا بڑا مقام تھا، اور کتنی مشکل آزمائش سے گزرے، انسان کو کھڑا کر دیں منڈی کے اندر اور اس کی قیمت لگائیں، کتنی ذلت کی اور کتنی تکلیف کی سچویشن ہوتی ہوگی وہ۔
لیکن اللہ تعالیٰ اگر اپنے پیاروں کو آزمائشوں سے گزارتے تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آتی اس سے بھی یہ لیسن لینا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے۔ کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے لڑکے تھے سارے چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے۔ اس کے بعد جتنی بیٹیاں تھیں حضرت فاطمہ کے علاوہ سب حضور کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ آپ کے پاس نہ باپ تھا نہ ماں تھی، باپ پیدا ہوتا ہی نہیں تھا، اور ماں بھی جو تھیں وہ چند سالوں کے اندر فوت ہو گئی۔ تو آپ نے کتنی تکلیف اور رشتوں کے بغیر کیسی زندگی گزاری، آپ پر کیسی آزمائش آئی؟ تو اگر ہمارے پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو ہماری تو نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی اوقات ہے۔ اس سے انسان کو تسلی حاصل کرنی چاہیے کہ اگر اللہ اپنے اتنے عظیم، اتنے محبوب بندوں کے اوپر بھی آزمائشیں بھیجتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو ہم پر بھی اگر کوئی آزمائش آئے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے نہ آئے، اللہ کی طرف سے آئے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی چوری کر کے جیل میں چلا جائے تو کہا ہاں جی میرے پہ بڑی آزمائش آ گئی۔ نہیں، اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس کے اوپر ان واقعات سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے، لیسن ملتا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور بیچ دیا انہوں نے اس کو حقیر قیمت کے عوض چند درہموں میں، اور وہ اس سے بالکل بے پرواہ تھے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو ایک مفت میں چیز ہاتھ آ گئی تھی، جتنے میں بھی بک گئی ان کا تو نفع ہی تھا، پلس ان کو شاید یہ بھی بے پرواہ ہونے کی وجہ ہوگی کہ کسی کو پتہ نہ لگ جائے، اس کا کوئی جاننے والا نہ کہیں سے نکل آئے۔ وقال الذی اشتراہ، اب یہاں اشترا کا لفظ استعمال ہوا نا خریدنے کے لیے، جو ایک کامن یوز ہے اس کا، شراب بیچنا، اشترا خریدنا، ویسے دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، اور اس نے کہا جس نے خریدا اس کو مصر میں۔ اب یہ اگر اس پر تنوین ہوتی، من مصرن ہوتا، تو پھر یہ ہوتا مطلب اس کا شہر، اینی سٹی، بٹ یہ غیر منصرف ہے تو ایک تو اس پہ زیر نہیں آئی اور دوسرے اس پہ تنوین نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ملک کا نام ہے، ملک مصر۔ تو جس نے خریدا اس کو ایجپٹ کے اندر، اس نے کہا لمرأتہ، اپنی بیوی سے، اکریمی، اس کی ایک عزت کرو، اس کی اکرام کرو، اس کا مطلب ذرا اس کا دھیان رکھو، اس کا خیال رکھو۔ مسواہ، مسوا کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، سے واو اور یہ سوا یسوی، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ مستقل قیام کرنا۔ تو ایک ہوتا ہے عارضی قیام کی جگہ، اس کے لیے مسوا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، مگر جہاں آپ کا مکمل ٹھکانہ ہو، کیونکہ اب اس نے غلام بنا لیا تو غلام نے اب ان کے پاس ہی رہنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا اچھا ٹھکانہ دینا، اس کو ذرا خاطر سے رکھنا، اس کا ذرا خیال رکھنا، اسا ممکن ہے، ان ینفعنا، یہ اب ان ینفعنا کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ضربنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ینفع علیحدہ ہے، وہ نفع دے، یعنی ایکچولی یہ ینفعو تھا، ان کی وجہ سے ینفع ہو گیا کہ وہ نفع دے نہ ہم کو، یہ آگے ضمیر اٹیچ ہوئی ہے، یہ سیغے کا پارٹ نون الف نا نہیں ہے۔ این ممکن ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے، اگر اس نے دیکھا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی بڑے ہی اچھے خاندان کا چشم و چراغ ہے، تو اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کریں گے تو کل وہ ہمارے ہی کام آئے گا۔ او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، مطلب غالباً ان کے یہاں اولاد نہیں ہوگی، تو اس نے سوچا کہ اگر آگے بھی نہ اولاد ہوئی تو اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے، اور قرآن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کے اندر پھر بہت ساری اتھارٹیز دے دی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یا اور اس طرح، مکنّا، ہم نے مکان دیا، ہم نے جگہ دی، بنیادی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے اختیار دینا، تو ہم نے اختیار دیا، جمع دینے کے معنوں میں ہوتا ہے، کسی کو سٹیٹس ملنے کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو حکومت ملنے کے معنوں میں ویسے ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن شریف میں اس معنوں میں بھی استعمال ہوا۔ تو ہم نے جما دیا، ہم نے ہموار کر دیا، لیوسفا، یوسف کے لیے، فی الارضی، زمین کو، یعنی ہم نے زمین میں
جب ملک میں جگہ ہموار کی، جگہ دی، ٹھکانہ دیا، اس طرح سے کوئی ترجمہ بن جائے گا۔ کیوں دیا؟ تاکہ ہم اس کو ٹرین کریں، تاکہ ہم نے اس کو جس کام کے لیے چنا ہے اس کے لیے اس کی تربیت کریں۔ یہ ہے محذوف اور انڈرسٹوڈ۔ وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم اس کو تعلیم دیں، من تعبیر الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچنے کی، باتوں کی اصل تک پہنچنے کی۔ یعنی اب ایک بڑے وزیر کے ہاں اس شخص کے لیے اگلی آیتوں میں ہم دیکھیں گے عزیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عزیز کا مطلب بنیادی ہوتا ہے غالب، اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑا کوئی سینئر عہدے دار تھا، غالباً یہ کوئی بادشاہ کا وزیر تھا، اس کو بہت زیادہ اختیارات تھے۔ تو اس کے گھر میں اگر ان کو رہنے کی جگہ ملی جس کے ذریعے آپ یہ چیزیں سیکھ سکتے تھے، ظاہر ہے وہاں پہ اور لوگ آتے ہوں گے، اگر وہ اتنا بڑا عہدے دار تھا یا وزیر اعظم ٹائپ کوئی چیز تھا تو پھر جو لوگوں سے ڈیل کرتا ہوگا اس میں انوالو بھی ہوتے ہوں گے، اس کی کوئی جاگیر بھی ہوگی، اس کے بھی انتظامات دیکھتے ہوں گے، اس سے وہ ٹریننگ اور تجربہ حاصل ہوگا، کیونکہ ایونچولی آپ نے پورے ملک مصر کو مینج کرنا تھا، اس کا نظم و نسق سنبھالنا تھا۔ تو جب وہ ایک صحرا میں ایک چھوٹے سے علاقے میں رہ رہے تھے، وہاں پر آزاد قبیلے تھے جیسے ہمارے یہاں قبیلے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے فائدے بھی تھے اس زندگی کے، جو دیہاتی زندگی کے فائدے ہوتے ہیں وہ تو تھے ہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے تو خدا پرستی بھی تھی، دینداری بھی تھی، یہ ساری چیزیں تو تھیں۔ مگر اگر مصر جو ایک سیولائز کنٹری تھا، بلکہ اس زمانے کی بیسیکلی سب سے زیادہ سیولائز، سب سے زیادہ ڈیولپ نیشن تھی، اس کے اندر اگر حکومت کرنی تھی، اس کا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو کام لینا تھا، اس کے لیے جو واقفیت، تجربہ، جو بصیرت چاہیے تھی، وہ دیہاتی زندگی میں نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معجزے بھی فرماتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن جنرل جو اللہ تعالیٰ کا کام لوگوں سے کروانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اسباب کو ہی لوگوں کو اختیار کرنے کے لیے دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پھر جو ان کے بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے راستہ بنتا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اب اگر غزوہ ہو رہا ہے، یہ غزوہ کے موقع کی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ کا معجزہ آئے گا تو ٹھیک ہے، وہ تو پھر اللہ کے فرشتے آئیں گے تو مسلمان کچھ بھی نہ کریں، فرشتے لڑ کے سب کو قتل کر دیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جیسے فرعون کے معاملے میں تو یہی ہوا، اتنی زبردست اس کے پاس فوج تھی، وہ لے کر پیچھے آ گیا، بٹ اس کے بعد پھر اللہ نے معجزہ دکھا دیا، بنی اسرائیل سارے نکل گئے، وہ ڈوب گیا۔ بٹ یہ معجزات جو ہوتے ہیں یہ ون آف ایونٹس ہوتے ہیں، زیادہ اللہ تعالیٰ کا جو کام کرنے کا، لوگوں سے کام لینے کا سسٹم ہے، جو پلاننگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اسباب کے ذریعے لوگ آگے بڑھیں، تاکہ بعد میں اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے جو روشنی حاصل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ سمجھیں، تو پھر سیکھیں کہ مختلف سچویشن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کام کرتے تھے، کیسے جنگیں لڑی آپ نے، کیسے صلحیں کی آپ نے، کس موقع پر صلح کی، کس موقع پر جنگ کی، کیسے حکمت سے کام لیا، یہ ٹریننگ کا پارٹ ہے۔ تو یہ سورہ یوسف پورا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے احسن القصص بتایا ہے، اس کے اندر بھی انسان کے لیے بے شمار لرننگ کی چیزیں ہیں۔ اس میں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اگر انسان کو تکلیف اٹھا کر سیکھنا پڑتا ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے۔ اگر اس نے ایک بڑے منصب پر فائد ہونا ہے، ایک زندگی میں اگر اس کا کوئی بڑا مقصد ہے، تو اس کے لیے اس کو اپنی بہتر سکلز اختیار کرنی ضروری ہے، سکل اپ گریڈ کرنی پڑیں گی، ایسی چیزیں سیکھنی پڑیں گی جو پہلے اس نے نہیں سیکھی یا اس کے خاندان میں لوگوں نے نہیں سیکھی۔ اگر ایک آج کوئی غریب خاندان ہے، کوئی ڈرائیور ہے، اگر اس کا کوئی بچہ ہے اور وہ ایک غریب سے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب کیا ساری زندگی وہ غریب ہی رہے گا اور اس کی اولاد بھی ایسی ہی ہوگی؟ اگر تو وہ یہ سوچے گا تو پھر تو ایک فرق چیز ہے، لیکن اگر وہ اپنے اس سٹیٹس کو سے باہر نکلنا چاہتا ہے، اگر وہ زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے، تو اب یہ لیسن ہے کہ اس کو اپنی سکلز بہتر کرنی پڑیں گی، اس کو اپنے ماحول سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اور آج کے دور میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اگر دیکھا جائے تو ہمیں ملی ہے، جو ویسے ایک بہت بڑی خرابی ہے،
مگر یہی موبائل فون، یہی انٹرنیٹ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آج کوئی نہ افورڈ کرنے والا بچہ جو بالکل سرکاری اسکول میں جاتا ہے، اگر وہ فیصلہ کر لے، اگر اس کے ماں باپ فیصلہ کر لیں، یا اگر وہ جن کے گھر میں ڈرائیور ہے، آپ سب کے گھروں میں ملازم ہیں، ڈرائیور ہیں، ان کے بچے ہیں جو بہت لو درجے کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر آپ فیصلہ کریں کہ آپ ان کے لیے جینون کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے بچوں کو کسی طریقے سے کوئی ایسی ارینجمنٹ کر کے دیں جس کے اندر وہ کمپیوٹر کے ذریعے، مثلاً خان اکیڈمی کے اوپر جو تعلیم ملتی ہے وہ دنیا کی بہترین تعلیم ہے۔ آج سے 15-20 سال بلکہ 25 سال پہلے بل گیٹس یہ کہتا تھا کہ میں خان اکیڈمی کے ذریعے اپنے بیٹے کو میتھ پڑھاتا ہوں۔ تو بل گیٹ اگر 25 سال پہلے خان اکیڈمی سے اپنے بچے کو میتھ پڑھاتا تھا، تو ون کین امیجن کہ خان اکیڈمی کا آج 25 سال بعد کیا لیول اور کیا کوالٹی ہے۔ تو امریکہ کے کسی بہترین اسکول سے بڑھ کر اس کی کوالٹی ہے۔ تو اپنے بچوں کو بھی ان سورسز کو یوز کرنا سکھائیں، اور اپنے ڈرائیوروں اور ماسیوں اور کک اور ان سب کے اولادوں کو بھی، اگر یہ کچھ کر لیں گے تو اگر کسی کا بچہ کچھ سیکھ جائے گا تو وہ اس کے لیے آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے گا۔ ایک بچہ جب صحیح تعلیم حاصل کر لیتا ہے، صحیح اسکل سیکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو غربت کے دائرے سے باہر نکال لیتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو وہ اپنے ساتھ اس دائرے سے باہر کھینچ کے لے آتا ہے۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنی تکلیف اٹھا کر یہ چیزیں سیکھنی پڑی، کیونکہ اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا، اس وقت گاؤں میں رہ کے نہیں یہ چیزیں سیکھی جا سکتی تھی، آج سیکھی جا سکتی ہیں۔ تو اگر آج سیکھی جا سکتی ہیں اور لوگ نہ سیکھیں اور ذرا سی بھی تکلیف کرنے کو تیار نہ ہو اور فضولیات میں وقت ضائع کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہوں، تو یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو پھر قیامت والے دن سب نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ ہمارے پاس جو پیسے ہیں، جو ملازمین ہیں، جو صحت ہے، جو عقل کی صلاحیتیں ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، جس سے ہم لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، ہم سے بھی اس کے متعلق سوال ہوگا۔ ہم بھی اپنے خواتین جو ہیں وہ سارا دن پارٹیاں اور میک اپ اور کپڑے اور فلاں جگہ سیل لگی اور فلاں جگہ یہ ہو گیا اس کے اندر لگی رہیں، یا اگر زندگی میں کوئی اپنا مقصد سمجھیں، اتنا ہی مقصد بنا لیں کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں اور اپنے ملازمین کے بچوں کے لیے ایک تربیت فراہم کریں۔ یہاں پر ایک سکول ہے آبرو کے نام سے، بنیادی طور پہ اس میں کیا ہوا، میں اس کے جو مینج کرنے والے جو اس کے فاؤنڈر ہیں ان سے ملا، انہوں نے کہا میں جاتا ہوتا تھا کہیں جاب کے اوپر، مجھے پورا ہفتہ نا شہر سے باہر رہنا پڑتا تھا، یا ڈیسکون میں شاید جاب کرتے تھے، تو میں رات کو لیٹ میری واپسی ہوتی تھی، تو بیگم میری نے کہا کہ میں گھر میں بور ہو رہی ہوتی ہوں، تو کیوں نہ یہ جو ملازموں کے بچے ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جاتے نا، تو میں پورچ میں بیٹھ کے ان کو پڑھا دیا کروں۔ انہوں نے کہا پڑھا دو۔ پتہ لگا کچھ عرصے کے بعد وہ ملازموں کے بچے آتے تھے، پھر کچھ اور بچے بھی آنے شروع ہو گئے، ایونچولی اب ان کا ایک اسکول سسٹم ہے جس کے اندر ہزاروں بچے پڑھتے ہیں، مفت پڑھتے ہیں، اور وہ بچے وہ اسکول بناتے ہی ایسے ہیں کہ جیسے ڈیفینس کے قریب جو علاقہ ہے، جو گاؤں ہے جہاں پہ ملازم رہتے ہیں، وہاں پر جا کے اسکول بناتے ہیں، پھر ان ملازموں کے پاس جا کے ان کی منتیں کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجو، اور وہ بچے اسکول میں آتے ہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، پھر کچھ بچے میٹرک کر کے چھوڑ جاتے ہیں، کچھ ایف ایس سی کے لیے بھی آگے جاتے ہیں، کچھ آگے مزید بھی پڑھتے ہیں، تو ان میں اب کئی ایسے بچے بھی ہیں ملازموں کے کہ کوئی سعودی عرب میں نرس بن گئی ہے، کوئی کچھ ہو گیا ہے۔ تو ایک خاتون نے یہ ارادہ کیا، اس نے یہ شروع کیا، اس کے بعد ہزاروں خاندانوں کے لیے اسی وجہ سے فائدہ ہو گیا۔ تو یہ جتنی خواتین ہماری کلاس بھی سنتی ہیں، جتنے حضرات بھی سنتے ہیں، ان کے گھروں میں بھی، ہمارے ملک میں خواتین کو آسانی ہے، اور یہ اچھی بات ہے، ان کو کوئی پیسے کمانے کی مجبوری نہیں ہے، آدمیوں کا کام ہے پیسے کمائیں، اپنی بیویوں پر خرچ کریں، لیکن بیویوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میرا وقت ہی نہ ضائع کریں، کو پروڈکٹیو کام بھی کرنے کی کوشش کریں۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور کہا اس شخص نے جس نے خریدا اسے مصر والوں میں سے اپنی بیوی سے کہ اس کو خاطر سے رکھو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، اور اس طرح ہم نے جمایا یوسف کو زمین میں، اور تاکہ ہم اس کو سکھا سکیں، اس کو بتائیں باتوں کی اصل حقیقت تک پہنچنا۔
واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام کے اوپر. یعنی جو یوسف کے بھائی تھے وہ کیا چاہتے تھے، اپنے خیال میں وہ کامیاب ہو چکے تھے، لیکن ان کا مقابلہ تو اللہ کی ذات سے تھا. اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو نافذ کرنے کے اوپر غالب ہے. اس نے پھر پھینکنے والوں کو سائل بنا کر دیا، اور جس کو پھینکا گیا اس کو بادشاہ بنا دیا ایک طرح سے. کیوں؟ کیونکہ وہ غالب ہے، وہ کر سکتا ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات کو. اکثر لوگوں کو یہ چیز کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اختیار تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اقتدار اختیار بخش دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیں اور سمجھیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں اور ہمارے پاس طاقت ہے. نہیں، سب طاقت، سب اختیار، سب غلبہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اگر ڈھیل دیتا ہے کسی وجہ سے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اکڑ میں آ جائے. اللہ کے بندے وہی ہیں جو ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے حکم کے غالب ہونے پر یقین رکھتے ہیں. پھر نہ وہ خوشی میں آپے سے باہر ہوتے ہیں، نہ وہ مصیبت میں ڈپریشن میں جاتے ہیں، اور نہ کسی صورت میں بھی اپنے رب کے حکم سے سر پھیرتے ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تعالی غالب ہے اپنے ارادے کو نافذ کرنے پر، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولما بلغ اشدہ، اشدہ جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں شدت کی جمع ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں واحد لفظی ہے. اس کا بنیادی مطلب جو ہوتا ہے وہ بھاری ہونا، مضبوط ہونا. یہاں اس سے مراد ہے کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے. اس کا مطلب ویسے جوانی بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب 40 سال کے قریب کی عمر بھی ہوتا ہے. بلاغا، ابلاغ، پہنچنا. اور جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو یا اپنی پختگی کو، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. آتیناہ، ہم نے دی اسے حکما و علما. حکم یعنی قوت فیصلہ. وہ حاکم وہ ہوتا ہے بیسیکلی جو فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ کرنے کی صلاحیت. و علمن، اور علم. عام طور پہ یہ نبوت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکومت بھی دے دی اور نبوت بھی دے دی. یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے اس کو نبوت عطا فرما دی، اور نبوت اب عطا فرما دی تو اس میں ان کے پاس قوت فیصلہ بھی آ گئی اور وہی کا علم بھی آ گیا. یہ وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا. کیوں کیا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح تو ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں کو، اپنے اعمال کو خوبصورت بنا کر کرنے والوں کو، جو اپنے کاموں کے اندر حسن پیدا کرتے ہیں، ان کو ہم جزا دیتے ہیں اور سب کو دیتے ہیں. یعنی یہ یوسف علیہ السلام اگر محسن تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بدلہ عطا فرمایا. اسی طرح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ برداشت کر رہے تھے لیکن احسان کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر جزا عطا فرمائی یہاں پر بھی اور قیامت میں بھی. اور یہ سب کے لیے ہے. اگر انسان کوئی بھی ہو، ایک عام آدمی بھی ہو، اگر وہ نیکی اور اچھائی پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی جزا دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اسی طرح کوئی تنگ دست ہو جو اللہ کا شکوہ نہ کرے، اپنی حالت پر ناراض نہ ہو، تقدیر پر شاکر ہو، اپنی ایفرٹ جاری رکھے، اس پر خوش رہے، حرام طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بدلا دیتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جن کے گمان میں بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کر ان کو عطا فرماتا ہے. تو یہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا. نبوت ظاہری بات ہے، نبی ختم ہو گیا، بنا نہیں سکتے، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کی باقی نعمتیں ہیں وہ ہر احسان پر کاربند رہنے والے شخص کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازش ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کی حکمت کے تحت دنیا میں نہیں ہوگی تو آخرت میں ہو جائے گی. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو یا اپنی پختگی کو تو ہم نے دی اسے قوت فیصلہ، یا ہم نے دی اسے حکومت اور علم، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. وَرَاوَدَتْهُ، راودت، یہ رو، رے، واو اور دال کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے چکر لگانا، کسی چیز کی طلب میں گھومنا. پھر اسی سے باب فعال ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور یہ ہے باب مفاعلہ.
باب مفاعلہ یہاں مبالغہ کی سینس میں ہے، بار بار ارادہ کرنا، بار بار مطالبہ کرنا، بار بار طلب کرنا۔ تو بار بار طلب کرنا مطلب یہ ہے بار بار ہر طریقے سے کسی کو بہلانا، پھسلانا، بہکانا۔ تو وراودت یہ مونس کا ہی ہے، اور اس کو پھسلانے کی کوشش کی، اس پر ڈورے ڈالنے لگی، التی وہ عورت، ہوا فی بیتیہا، ہوا وہ مرد یعنی یوسف علیہ السلام، فی بیتیہا اس کے گھر میں تھے۔ تو جس عورت کے گھر میں تھے، شیطان نے ایسا کام دکھایا کہ وہ جس کو اس کے میاں نے کہا تھا کہ اس کو بیٹا بنا لو، جب وہ جوان ہوئے اور وہ تھے اتنے خوبصورت کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ آبی الفاظ کہتے ہیں کہ اذا ہوا قد اوتی الشطر الحسنی، کہ وہ جنہیں حسن کا نصف عطا کیا گیا۔ تو وہ عورت جو تھی اس نے الٹا ان کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کر دیا، ان نفسی ہی، اس کے نفس سے۔ اس پورے کا بہاماورہ ترجمہ یہ بن جائے گا کہ اس نے اپنے طرف اس کو بہکانا شروع کر دیا۔ وغلقت الابواب، یہ آپ نے غلقہ یا اغلاق ویب سائٹ بھی بعض اوقات آتی ہے نا جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کلوز کرنے کی جگہ وہاں عربی کی اگر ہوگی تو اغلاق لکھا ہوگا، بند کر دیے اس نے دروازے۔ اور ایکچولی باب تفیل ہے تو مطلب اس کا ہوتا ہے کہ اچھی طرح بند کر دی۔ وقالت، اور کہنے لگی، ہیتا لک، یہ ہیتا جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے آؤ، اور لکا پھر اس کے ساتھ بار استعمال ہوتا ہے، جیسے شکرن لکا ہوتا ہے، اسی طرح ہیتا لکا، ہیتا لکا مطلب ہے کہ آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، نے کہا اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انہ ربی احسن مسوایا، بے شک یہ ہو ضمیر شان ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، ربی میرا رب، اب میرا رب سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور میرا رب سے مراد میرا مالک، میرا آقا بھی ہو سکتا ہے۔ رب کا مطلب لفظ دونوں کے استعمال ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی بعد میں یہ آقا کے معنوں میں بھی استعمال کیا ہے، اسی صورت میں ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ یا زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ مراد اس سے مالک یا آقا کے معنوں میں ہے، کیونکہ وہ اگر اس عورت کو اوپر اب شیطان آیا ہوا تھا تو اس کو اللہ کو تو وہ قوم مانتی نہیں تھی، یہ بھی ہمیں بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے تو پتہ لگے گا۔ وہ لوگ بہت سارے خداؤں کو ماننے والے تھے، تو اللہ کو تو ویسے ہی نہیں مانتے تھے۔ تو اس کو احساس دلایا اس کے شوہر کا ذکر کر کے کہ اپنے شوہر سے وہی ڈر جائے، اس چیز کا لحاظ کر جائے کہ یہ اپنے مالک کا جس نے اس کو اچھے طریقے سے رکھا ہے اس کا لحاظ کر رہا ہے، تو میں بھی کوئی حیا کروں۔ انہ ربی احسن مسوایا، جس نے مجھے بہتر ٹھکانہ دیا ہے، اس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے، یہ وہی مسوا ہے جو پچھلی آیت میں آیا تھا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پاتے ظالم لوگ۔ بے حیائی، بدکاری جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ اب دینی لحاظ سے بات ہو رہی ہے، اور ویسے دنیاوی لحاظ سے بھی جس معاشرے میں بدکاری پھیل جاتی ہے وہ معاشرے فلاح نہیں پاتے۔ وہ اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے معاشرے ترقی کر رہے ہیں، اس وجہ سے تو ان کے فیملی سسٹم تباہ ہو گئے ہیں، ان کے اندر ہر چیز کا مورل لحاظ سے بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، جو اخلاقی حالت ہے ان کی۔ اب اس کو کتنا عرصہ روک سکتے ہیں اپنی ترقی اور اپنے پیسے کے بل پر، بہت زیادہ عرصہ اس کو رکنا بچنا پاسبل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ان سے امپریس ہو رہے ہیں، حالانکہ اس بے حیائی اور بدکاریوں کی وجہ سے انہوں نے ترقی نہیں کی، ترقی انہوں نے کسی اور چیز کی وجہ سے کی ہے، اپنی محنت، اپنی ایفرٹ، ایجوکیشن، تعلیم کی وجہ سے کی ہے۔ اگر ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ فالو کرنا ہے تو ان چیزوں کو فالو کریں، وہ لگتی ہیں مشکل، یہ آسان لگتا ہے ان کے جیسے کپڑے پہن لو اور ان کے جیسی حرکتیں کر لو، مگر یہ ظلم ہے جو ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ اور جس عورت کے گھر میں وہ تھے وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اور ایک دن یوں ہوا، یہ بریکٹ میں ہے، اور اس نے دروازے بند کر دیے اچھی طرح اور بولی کہ آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، یہ میرے آقا ہے،
جس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے، یا یہ میرا رب ہے جس نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے۔ نہیں فلاح پاتے کبھی بھی ظلم کرنے والے، حق تلفی کرنے والے۔ میں اپنے آقا کی حق تلفی کیسے کروں؟ اگر کروں گا تو میں کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اس سے ریلیونٹ ایک حدیث ہے، وہ بھی سب کو ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ آداب ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ادب کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت عمر نے ایک دفعہ خطبہ دیا تو انہوں نے کہا یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبات دیتے ہوتے تھے، تو میں اسی طرح تم لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، لیکن میں بات کیا کر رہا ہوں جو حضور نے مجھے کہی۔ کیا؟ کہ جب کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو پھر تیسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کسی پبلک مقام پر تو ایک آدمی اور عورت اکٹھے ہوں، اس میں اس طرح مسئلہ نہیں ہے۔ کسی بھی پرائیویٹ جگہ پہ نامحرم مرد اور عورت، ان کو کبھی بھی اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر میں کوئی کام کرنے والی لڑکی ہے، عورتوں نے جانا ہے، اگر ان کے بچے جوان ہیں تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی میکینزم کریں۔ یہ اعتبار ہونا اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے اعتبار، لیکن یہ آداب ہے، یہ چیزیں ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، تو ان کے متعلق احتیاط کرنی چاہیے۔ وہاں پہ بھی یہی مسئلہ تھا، عورت تھی، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور جو غلام کے ساتھ ویسے بھی اس طرح پردے کے حکم بھی نہیں ہوتے، خیر وہ تو ویسے ہی مشرک لوگ تھے، ان کے یہاں پردے کا کیا کنسپٹ ہونا ہے، مگر اس کے بعد پھر یہ اس کے کانسیکوینسز ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر بھی ویجیلنٹ رہنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا اور حدیث بھی ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہم، دو صورتیں ہیں، ایک تو قاری صاحب ظہر اثر کے علاوہ قرأت کر رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پیچھے مقتدی خانہ کعبہ میں تو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں قرأت کے بعد سورہ فاتحہ کی، تو یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا، تو پیچھے جو مقتدی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن یہ اس میں جو امام مالک کا جو طریقہ کار ہے نا، وہی مجھے سب سے بہتر لگتا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک دفعہ بتایا تھا، اور وہ بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ ظہر اور عصر کے اندر جب امام خاموش ہوتا ہے تو آپ اپنی فاتحہ پڑھیں، فجر مغرب اور عشاء میں جب امام فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ غور سے سنیں، امام جو فاتحہ پڑھتا ہے وہ آپ کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ یہی بہتر طریقہ کار۔ ابھی جب میں پہنچتا ہوں لیٹ یا کوئی بھی پہلی دوسری تیسری رکعت میں، اور جماعت رکوع میں جا چکی ہوتی ہے، تو میں بھی رکوع میں چلا جاتا ہوں۔ اب کیا اس میں تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی گئی، کچھ بھی نہیں اٹینڈ کیا گیا، تو کیا یہ رکوع میں پہنچ جانے سے اور سبحان ربی العظیم پڑھنے سے وہ رکعت وہ شامل ہوگی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ یہ ذرا جی میری انڈرسٹینڈنگ تو جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی، کیونکہ امام نے پڑھ لی ہے۔ رکوع میں اب جب آپ ملتے ہیں تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوور تھے، جس طرح سے وہ چلے آ رہے تھے، جس کو سنت متواترہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے جس کے اوپر بیسیکلی فقہ حنفی مینلی تو سنت پہ قائم ہے نا، اسی لیے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، تو اس سے ایسے ہی کہ پتہ لگتا ہے کہ اس میں رکعت کاؤنٹ کی جاتی تھی، کیونکہ امام نے تو پڑھی ہے، تو آپ رکوع میں بھی شامل ہو گئے، رکوع سے اٹھنے سے پہلے پہلے تو آپ رکعت میں شامل ہو۔ ظہر میں تو اگر میں موجود ہوتا تو خود پڑھتا، لیکن اگر ظہر میں رکعت میں رکوع میں پہنچا ہوں تو پھر بھی ہو جائے گی جماعت ہاں رکعت؟ پھر بھی ہو جائے گی، امام نے پڑھ لیا آپ کی تو بس ہو گئی۔ اچھا، اب ایک اور سوال ہے بڑا گہرا میں بھی کہ آپ کی ڈومین سے باہر ہو، لیکن بہرحال اگر آپ جواب دے سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ روزے شروع ہوتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے، سننے میں آتا ہے جی رمضان میں دوزخ کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھل گئے، دوزخ سے جہنمی جو ہے وہ جنت میں ڈالے جاتے ہیں روزانہ، ہے جی۔ اچھا، اور دوسرا یہ تھا اس کے ساتھ ہی کہ کیا دوزخ جنت کا فیصلہ تو قیامت کے دن نہیں ہونا؟ کیونکہ پہلے تو روحیں سجین میں اور علیین میں رہتی ہیں، نیک علیین میں، اور بد روحیں یا گناہگار جو ہیں وہ سجین میں ہیں۔
تو یہ عالم برزخ میں رہیں گے جب تک قیامت برپا نہیں ہو جائے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا یہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے، یا اس سے پہلے بھی جو مر گیا اس کی قیامت آ گئی؟ اچھا، میں آپ کو اس پہ اپنی آپ اگر. انڈرسٹینڈنگ سے بتا دیتا ہوں. یہ جو اس طرح کی احادیث اور قرآن میں بھی اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں، اس میں ایکچولی ایک امپیریکل میننگ ہوتا ہے. امپیریکل میننگ کیا ہے؟ اگر رمضان کے اندر کسی کو دودک سے نکال کے جنت میں ڈالا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آلریڈی اب وہ دودک میں جا چکے اور اس کو نکال کے ڈالا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو دودک میں جا رہا ہے، جس کی ڈیسٹنی دودک بن گئی ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے. رمضان میں اس کو توفیق مل گئی، روزے میں اتنا اجر ہے کہ اس اجر کی وجہ سے وہ دودک سے بچا لیا گیا اور جنت اس کو مل گئی. یہ مراد ہے اس سے. مطلب جو مر چکے ہیں میں ان کی بات کروں. نہیں نہیں، مر چکے نہیں، زندہ لوگ. اچھا. جو زندہ لوگ ہیں، رمضان سے پہلے زندہ تک جو جو. حرکتیں تھیں وہ دوزخی تھے، ایسی حرکتیں تھیں. روزے کی ہوں. برکت سے انہوں نے اپنی اصلاح کی، خلوص سے روزہ رکھا، تو ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیا گیا. یہ مفہوم ہے. ان کا اسٹیٹس بدل دیا گیا کہ یہ اب اہل ہو گیا جنت کا. ہاں، جو ان کی ڈیسٹنی ہے، ایکچولی ان کی ڈیسٹنی چینج ہو گئی. اس سے مراد یہ ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہوں. جنت دوزخ میں جا چکے تھے، کیونکہ دنیا میں رمضان آ گیا تھا، اب ان کو فائدہ ہو گیا. وہ جو مر کے ایک بار چلا گیا اس کو تو فائدہ یہاں کے رمضان سے تو یہاں والوں کو فائدہ ہوگا نا. ہوں. سیدہ صاحب جو ہے یہ اس کے بارے میں جو پریکٹس ہے وہ تو یہ ہے کہ غلطی ہو جائے جن جن کے لیے سجدہ صاحب لازم ہے، تو آپ جب پڑھتے ہیں تحیات اور تحیات مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد سلام پھیر کے آپ سجدہ کر لیتے ہیں. تو یہ سجدہ صاحب، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا اپنا ویو دے دیں. دیکھیے میرے خیال میں یہ دونوں طریقے سے ہو جاتا ہے. یہ حنفیوں کا طریقہ ہے. اگر آپ مولانا اسحاق کو سنیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پوری نماز مکمل کریں، دونوں ہوں. سلام پھیریں اور پھر سجدہ صاحب کریں، تاکہ آپ کی بیسک نماز مکمل ہوگی اور سجدہ صاحب کر کے آپ نے ایک وہ اضافی سجدہ کر لیا. تو وہ زیادہ بہتر ہوں. لگتا ہے، بٹ وہ بھی ٹھیک ہے. یہ جس طرح ہم کرتے ہیں عام طور پہ وہ بھی ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو وتر ہے یہ ہوں. فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل. بنیادی طور پہ تہجد کی نماز ہے ابھی تک. ہاں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں ہی پڑھا کرتے، وہ روم پہ فرض تھی وہ. حضور پہ تو فرض تھی، ہمارے لیے نفل. اچھا، یہ وطر اگر تہجد میں پڑھے ہیں پھر جی تو نوافل بن جائیں گے. اگر آپ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھیں تو ہم کہتے ہیں واجب رات کے. ہاں جی، تو وہ اس میں. فقہ والے واجب کہتے ہیں، ایکچولی نفل ہی ہے نا، فرض نہیں ہے. ایک فرض ہوتا ہے، ایک نفل ہوتا ہے. واجب تو ایک وہ پھر وہ اپنے لیے اصطلاح انہوں نے ایک بنائی ہے ذرا، اچھا. وہ گریڈنگ کرنے کے لیے. قرآن حدیث میں کہیں واجب کا لفظ نہیں آتا، فرض آتا ہے یا نفل آتا اچھا، جب قضا ہو جائے عشاء کی نماز تو فرض بھی پڑھنے پڑتے ہیں اور وتر بھی. تو اس کا مطلب ہوا کہ نفل سے تھوڑا سا اس کا درجہ زیادہ اہم ہے. کیا خیال ہے؟ ہے. نفل سے درجہ زیادہ ہے نہیں، نفلوں میں یہ امپورٹنٹ نفل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھے نا. وہ اچھا، نفلوں میں نفل جو امپورٹنٹ حضور ہمیشہ یا اکثر پڑھتے تھے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. بالکل اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. اب ہے. سوموار اور جمعرات کو روزہ واجب نہیں ہو جاتا. اگر فقہ والوں نے ٹھیک ہے. واجب کرنا تھا نفلوں کو تو پھر وہ ان کو بھی سوموار جمعرات کے روزے کو بھی واجب کرنا تھا. وہ ذرا مشکل تھا، اس کو نہیں کیا، ہاں ان کو ٹھیک ہے، کر نفل لیا. رہیں گے. جی، اہم نفل ہے. اہم اہم نفل. نفل. اسی لیے اس کے لیے ہاں لفظ سنت موقدہ استعمال کیا جاتا ہے نا، جس تاکید شدہ ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام کرتے تھے اور لوگوں کو بھی ریکمینڈ کرتے تھے، تاکید فرماتے تھے. جیسے فجر کے 2 نفل ہیں، وہ بھی سنت موقدہ ہے. وطر میں بڑی کنفیوژن ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 رکعت ہے، کوئی کہتے ہیں 3 رکعت وطر کرنی چاہیے نفل کی نیت. ذرا کائنڈلی اس کو ایکسپلین کر دیں. دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نے دن میں کسی بھی وقت 2 نفل پڑھ لی ہیں ٹوٹل، یعنی جس کو ہم سنتے کہتے ہیں، دن میں کسی بھی وقت 2 سنتیں پڑھ لی ہیں، اب آپ چاہے 1 پڑھ لیں چاہے 3 پڑھ لیں، دیٹ از فائن. وطر کا مطلب ہوتا ہے ایون نمبر کو آڈ کرنا. تو جب ہم فرض جو پڑھتے ہیں نا وہ ہمارے مغرب کی نماز میں آڈ ہو جاتے ہیں. نفل جو ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ 2 2 میں یا مثلا 4 میں ہی پڑھ جا سکتے ہیں.
بٹ جنرلی دو کی فارم میں پڑھے جاتے ہیں. تو وطر کیا کرتا ہے, اس کو آڈ کر دیتا ہے. اب آخر میں آپ 3 وطر پڑھ لیں تب بھی وہ آڈ کر دے گا, 1 پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے, دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. جزاک لیکن اللہ اگر بہت. دن میں کوئی نفل نہیں پڑھے تو پھر ظاہر ہے 3 پڑھنے جی پڑیں گے. روٹ ورڈز ہم نے پڑھ لیے تھے. اب ان روٹ ورڈز کی بیسس پہ جو 3 لیٹرڈ روٹس ہیں اس کی بیسس پہ تقریباً 99% یا اس سے زیادہ جو الفاظ ہیں عربی کے وہ اسی سے ڈیولپ ہوتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر زمانے ڈٹرمن کیے جاتے ہیں. عربی میں 2 سیغے پائے جاتے ہیں, ایک ماضی اور ایک مضارع, اور مضارع میں پھر حال اور مستقبل دونوں زمانے استعمال ہوتے ہیں. تو مثلا فعلا کا مطلب ہوگا اس نے کام کیا, یفعلو کا مطلب ہوگا وہ کام کرتا ہے یا وہ کام کرے گا. تو فعل یفعلو یہ وزن ہے ایک جس سے آپ ماضی اور مضارع دونوں کو جب بولیں گے تو آپ اس سے ورب کو کیپچر کر لیتے ہیں, پورے ورب کو. اور ویسے اس کے ساتھ مصدر بھی اکثر لوگ بول دیتے ہیں تو اسے پورا سب کچھ کیپچر ہو جاتا ہے. اگر ماضی ہے فعل, اچھا فعل اگر ماضی ہوگا سیگا. اب یہ وزن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ نے وزن کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ یہ جو 3 لیٹرڈ ورڈ ہوتے ہیں نا اس سے پھر 6 کیٹیگریز بنتی ہیں. تو اگر فعالہ ہوگا ماضی تو اس سے جو مضارع ہو سکتا ہے وہ یفعلو بھی ہو سکتا ہے, یفعلو بھی ہو سکتا ہے, اور یفعلو بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اگر فاعلہ ہو ماضی تو اس سے جو مضارع ہے وہ یفعلو اور یفعلو دونوں ہو سکتے ہیں. اور اگر فعولہ ہو ماضی تو اس سے یفعلو ہوتا ہے مضارع. اب آپ نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ عین کلمہ پہ حرکت تبدیل ہو رہی ہے. عین کلمہ پر زبر ہو سکتی ہے, زیر ہو سکتی ہے, پیش ہو سکتی ہے. اسی طرح مضارع میں بھی عین کلمہ پر زبر, زیر اور پیش ہو سکتی ہے, اور ان کا آپس میں جڑ کے ایک کیٹیگری بنتی ہے. اب وہ کیٹیگریز کیسے بنتی ہیں وہ آپ کو تھوڑی یاد کرنی پڑیں گی. ان کو یاد کرنے سے ہی گرامر کو جب آپ انالائز کریں گے تو آپ صحیح انالیسس کر سکیں گے. تو مثلا اس میں یہ فے ہے, اس کو فے سے ڈینوٹ کرتے ہیں. ڈکشنریوں میں بھی ورب لکھ کے نا اس کے 3 لیٹر لکھ کے اور آگے فے ڈال دیتے ہیں, تو اس سے لوگوں کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ فتح یفتحو کے وزن کے اوپر ہے. تو فتح اس نے کھولا, یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. پھر ایک کیٹیگری ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ضربہ کے وزن پر, ضربہ یضربو. تو یہاں پر ضربہ کے بعد یضربو نہیں آتا, یضربو آتا ہے. یہ یضربو ہی رہے گا, یہ یضربو کبھی بھی نہیں ہوتا. تو ضربہ اس نے مارا, یضربو وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. اسی طرح نصر ینصرو, سمیع یسمعو, حسب یحسبو, کروم یکروم. یہ کروم یکروم کافی ویسے کم استعمال ہوتا ہے. تو اب ان کے وزن کے اوپر پھر آپ مختلف ابواب کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر نصر ینصرو میں اگر ہم دیکھیں تو عبادہ جو ہے عین بے دال یہ نون کے وزن پر ہے, تو یہ ہوتا ہے عبادہ یا عبودو. اسی طرح کاف رے بے جو ہے یہ اس کاف کے وزن پر ہے, تو یہ ہوتا ہے کروبا یا قروبو. تو ڈکشنری میں کاف رے بے لکھا ہوگا, آگے بریکٹ میں کاف ڈالی ہوگی, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کروبا یا قرومو کے وزن پر ہے, تو آپ اس کو کروبا یا قروبو پڑھیں گے, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ماضی کروبا اور حال یا مستقبل یقربو. تو اس کو ذرا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, اور یہ جو سمپل ہے اس کو یاد رکھنا ہے. فتح یفتح, ضرب یضرب, نصر ینصر, سمع یسمع, حسب یحسب, کروم یکروم. ان 6 کیٹیگریز کو یاد کرنا امپورٹنٹ ہے. آسان طریقہ یہی ہے. بعد میں یہ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی, اس کا رٹا لگا لیں. وہ بہت مشکل رٹا نہیں ہے, ایک دفعہ رٹا لگ جائے گا پھر آپ جب الفاظ پر غور کرتے رہیں گے تو آپ کو پکا ہو جائے گا. اچھا, اب گردان ماضی کی گردان بھی ہوتی ہے. ضربہ کا تو مطلب ہے اس نے مارا, اس ایک مرد نے مارا. ماضی کی گردان کے یا مضارع کی گردان کے عربی میں 14 سیغے ہوتے ہیں. آج ہم بیسیکلی صرف 6 سیغوں کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ فیملیئر ہیں, ان کو تھوڑا سا ذہن میں لے آئیں. عبادہ اس نے عبادت کی, اس کا جب ہم پلورل کریں گے تو وہ بن جائے گا عبادو. یہ یاد کرنا آسان ہے. عبادہ اس نے عبادت کی, عبادو ان سب نے عبادت کی. پھر ہے ابتا, ابتا ہے تو نے عبادت کی. یہاں کیا ہوا کہ عبادہ کے بعد ایک تے لگا دی گئی اور اس کے اوپر زبر آ گئی,
اور یہ تو خیر شد تو پھر اس لیے آئی نا کیونکہ دال کی آواز تے میں مدغم ہو جاتی ہے، اگر یہاں ضربہ ہوتا تو ہو جاتا ضربتا۔ اب یہ ابتا یاد کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو ذہن میں لائیں۔ سورہ فاتحہ میں آتا ہے انعمت علیہم، اس کا ترجمہ سب کو پتا ہے، تو نے انعام کیا، تو انعمتا تو نے انعام کیا، ابتا تو نے عبادت کی، ضربتا تو نے مارا، فتحتا تو نے کھولا۔ اس وزن کے اوپر، سٹرکچر کے اوپر جو بھی ورب آئیں گے آسانی سے آپ کو ان کا مطلب ذہن میں آنا چاہیے، تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ یہ ابادا سے بھی آپ گردان یاد رکھ سکتے ہیں، ضربا سے بھی یاد، رٹا لگانے کے لیے ضربا زیادہ آسان ہوتی ہے، ضربا ضربو ضربت ضربتم، تو ابتا سے ابتم۔ اب پلورل جب آپ کریں گے تو ابدا سے ابدو ہو گیا، ابتا سے بتم ہو گیا، یہ فلو میں آپ کو یاد کرنا آسان ہے۔ تم سب نے عبادت کی، اب آ جائے گا متکلم کا سیکھا کہ میں نے عبادت کی، تو میں نے عبادت کی میں تے کے اوپر پیش آ جاتی ہے، اب تو میں نے عبادت کی۔ اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے، رمضان کی دعا لوگوں کو یاد ہوتی ہے اللہم لک صمت، یا اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، تو بس تے پیش تو اگر آیا ہے ورب کے بعد 3 لیٹرز کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں کا صیغہ ہے، فرسٹ پرسن سنگولر ہے، اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ سیم ہوتا ہے۔ اور ہم سب نے عبادت کی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ابدنا، اس کو بھی یاد رکھنے کا طریقہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں، تو انزلنا ہم نے نازل کیا، ابدنا ہم نے عبادت کی۔ اب آپ اس پہ غور کریں تو ماضی کی گردان میں تمام صیغے جو ہیں وہ کلمہ فے سے شروع ہو رہے ہیں، یعنی فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا، سب کے سب فے کلمہ سے پہلے والے لیٹر سے شروع ہو رہے ہیں جتنے بھی ہیں۔ تو جب آپ نے گردان کہیں لکھی ہوئی کوئی بھی صیغہ عبارت میں دیکھنا ہے قرآن شریف کے اندر، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ شروع میں جو لفظ آ رہا ہے یہ روٹ ورڈ کا اگر پہلا لیٹر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی ہی ہے۔ مضارع کو یاد کرنے کے لیے یہ ذہن میں لے آئیں، ایک تو سب کو یہ صورت آتی ہے، اس کا مطلب آتا ہوگا، کہہ دیجئے کافرو لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبدو کا مطلب کیا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اعبدو، نعبدو اور تعبدو، یہ 3 چیزیں آپ کو یاد ہوگے۔ پہلا ویسے ہی آپ کو شروع میں بتا دیا، ضربا یضربو عبدا یعبدو، تو یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا، پلورل اس کی ہو جائے گی یا عبدونا، یہ یاد کرنا آسان ہے۔ تعبدون آپ نے آلریڈی سورہ کافرون میں دیکھ لیا، اس کی واحد ہوگی تو آپ بیکورڈ ورکنگ کر کے نکال لیں گے، تعبدو تو عبادت کرتا ہے، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو، اور آبدو اور نابدو یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیے۔ تو اصولاً یہ آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہیں، اب سارے اسی کے اوپر لگ جائیں گے، یضربو، تضربو، اضربو، آگے عین کلمہ پر پیش ہے یا زبر ہے یا زیر ہے وہ اپنی جگہ ہے، باقی سٹرکچر یہی فالو ہوگا۔ تو یہ 6 چیزیں مضارع کے بھی یاد کرنے بہت آسان ہے، کیونکہ بیسیکلی آپ کو پہلے سے آتے ہیں، اس چیز کو سمجھیں۔ تو یہ 6 چیزیں بنیادی یاد ہو گئے، اب جو باقی کے 14 چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ اس میں آپ نے غور یہ کرنا ہے کہ جو شروعات ہو رہی ہے یہ روٹ ورڈ سے نہیں ہو رہی، بلکہ شروعات میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ بیسیکلی یہ 4 ہیں، یہ تے الف اور نون۔ تو اگر روٹ ورڈ سے پہلے یہ والے الفاظ حروف استعمال ہوں، یہ تے الف یا نون، اس کا مطلب جنرلی یہ ہوتا ہے جنرلی کہ یہ مضارع ہے۔ تو آپ کو یہ بھی دیکھ کر پہچان آسانی سے ہو جائے گی۔ اب اس کی ہم نے کرنی ہے پریکٹس۔ پریکٹس میں پہلے تو آپ نے ان صیغوں کے مطلب بتانے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ تو ابدا کا مطلب کیا ہے؟ عبادت، اس نے عبادت کی، اس نے عبادت کی، ابدو، ان سب نے سب عبادت کی، انہوں نے ان سب نے عبادت کی، ان سب نے عبادت کی، انہوں نے عبادت کی، ٹھیک۔ ابتا، تو نے تو نے عبادت، تو عبادت تو کی، نے عبادت کی، ابتم، تم تم نے سب نے عبادت کی، سب نے عبادت کی، تم تم سب نے سب نے عبادت کی، عبادت کی، ابتو، میں نے میں نے عبادت کی، میں میں نے میں عبادت کی، میں نے عبادت کرتا عبادت ہوں، کی، نہیں کرتا ہوں نہیں، میں نے عبادت کی، ماضی کی گردان ہے یہ۔ ابدنا، ابدنا ہم ہم نے نے عبادت عبادت کی،
हम सब ने इबादत की, ठीक हो गया। हम सब ने, मदारे की प्रैक्टिस, या अबुदू, वो वो इबादत करता इबादत करता है इबादत करता है या वो करेगा इबादत करता है या करेगा। अब या करता है अभी कर करेगा। लें आसानी के लिए तो वो ठीक है। या अबुदू ना, वो इबादत करेंगे। वो वो सब सब इबादत इबादत करते हैं या वो करेंगे। वो सब ताबुदू, तुम तूने इबादत करोगे। वो इबादत करता है, तूने तू इबादत इबादत करता है या करेगा। करता तू है, एक इबादत करता है या करेगा। ताबुदू ना, तुम तुम सब सब तुम इबादत सब इबादत करते हो, इबादत तुम सब या इबादत करोगे। करोगे। तुम सब इबादत करते हो या करोगे। आबुदू, मैं मैं इबादत इबादत करता करता हूँ या मैं करूँगा। इबादत करता हूँ। नाबुदू, हम हम इबादत इबादत करते हम सब इबादत करते हैं या हम करेंगे। सब इबादत करते हैं या करेंगे। अच्छा, अब आपने इन आयतों में रूट बताना है और ये बताना है कि ये कौन सा सीगा है और इसका मतलब क्या है, यानी ये मादी है या मजारे है, और इसका मीनिंग क्या है और रूट वर्ड क्या है इसमें, यानी रूट के जो हरूफ हैं वो क्या है, रूट वर्ड है क्या। खलक में हैं। खे खे लाम कॉफ, ये खेलाम रूट काफ, वर्ड यही है। रूट है इसका, ठीक है। जी, इसका इसका मतलब क्या है। इबादत पैदा क्या क्या खलका, किसने पैदा किया, पैदा किया किया, किसने पैदा किया, अभी उसने पैदा किया। उसने पैदा किया। अब आपने सिर्फ इस जो ब्राउन वर्ड है सिर्फ इसका मीनिंग बताना है, पूरी आयत का नहीं बताना। खलका, उसने पैदा किया। यदखुलूना, इसमें रूट क्या है। दौल दाल खे और अलाम का ला लाम दाल 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 खेलाम, खेलाम बिल्कुल ठीक। दखल दखल और ये मादी है या मजारे है। मजारे ये मजारे मजारे मुजारे है। हैं। अब मजारे इसका ये आ मतलब रहा क्या है है। दाल वो सब दाखिल होंगे। दाखिल हुए दाखिल हुए या होंगे करेंगे। दाखिल हुए या या दाखिल या हुए या बुदूना का होंगे। क्या मतलब होता है। वो वो इबादत करते हैं या करेंगे। क्या वो वो इबादत इबादत करते हैं या करते करेंगे। हैं यदखुलूना क्या मतलब होगा। या वो दाखिल होंगे वो दाखिल वो करेंगे करते हैं नहीं, करेंगे नहीं है, वो दाखिल होते दाखिल हैं होंगे या या दाखिल होंगे। होंगे या होंगे, होंगे। ठीक। ठीक, आबुदू का क्या मतलब है। मैं इबादत करता हूँ मैं इबादत नहीं मैं इबादत करता हूँ ठीक है, करता नहीं अब आपने करूँगा। सिर्फ लफ्ज का मतलब बताना है, पूरी आयत का नहीं। मैं इबादत ताबुदूना, तुम 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 सब इबादत करते हो सब करोगे। इबादत सब इबादत हो करते हो। अच्छा, यमनाऊना, वो तुम सब ईमान यमन लाए हो तुम चलाओगे। नहीं तुम इसका रूट सब पहले बताएं क्या है। मीम नान मीम नूर रैन आइन मीम नून और ऐन। नून आइन हाँ, अब ये देख के पता लगना है इसका मतलब क्या होता है। मना करते हैं मना मना करना। तो यमनाऊना, वो मना तुम ना सब करें करते हो। वो सब वो मना मना करे। करते हैं, आ वो सब वो मना करते हैं। वो तुम सब होता तो क्या होता। तम तुम ना तम ना तमनाऊना तम होता, कम ना होना। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, इसके रूट वर्ड क्या है। फा ए, ठीक है। और फा है रे 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 गाइन गाइन, ठीक हो गया। तो फरख्ता का क्या मतलब होगा। तूने फारिग तुमने जब फारिग हो या होगे तू फारिग फारग हो हो। या होगे फिर जब पहले तुम बताएं ये फारिग हो मादी है या मजारे है। ये मादी ये है माजी है। माजी है तो मादी है तो फिर फारूक साहब ये तर्जमा नहीं होगा ना, फारिग हो या नहीं होगे। मैं अपॉलॉजीज मैं गलत हूँ जी मादी जी, है फारिग हुए तो गलती से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब सही तर्जमा बताएंगे। फारगता तू जब फारग फारिग हो हुआ। जब तुम तू फारिग हो तू फारिग जब तू तुम फारिग हुआ, जरबता हुआ। तूने मारा, अबत्ता तूने हाँ इबादत की, फरख्ता तू फारिग हुआ। हुआ वो इदा की वजह से मतलब बनता है फिर जब तू फारिग हो। अभी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अब बाकी आयत को आपने सिर्फ, मैंने आयत इसलिए लिखी कि आप ये पहचान लेंगे कुरान से अल्फाज है, बट आपने सिर्फ उस एक सीगे एक वर्ड के ऊपर गौर करना है। जमा, जीम मीम आइन यही रूट रूट हो वर्ड गया, है। ठीक।
उसने जमा किया, उसने जमा किया। जमा फ़अला, पे फ़अल। आइन लाम हम्म, अमल उसने किया, अमल किया कैसे किया? उसने किया। किया, उसने किया। उसने उसने किया। किया। उसने किया। तअलमूना, ताल- इसमें क्या रूट है जी? तुम जानते हो, आइन लाम आइन लाम मीम, आइन लाम मतलब है जान लोगे, तुम जानते हो या तुम तुम जान लोगे, तुम जान तुम सब लोगे। लोगे। ठीक है, तुम सब जानते हो या तुम सब जानोगे। यालमू में क्या रूट है जी? आइन आइन लाम मीम। लाम। आइन लाम मीम, वही वाला रूट है। और इसका मतलब क्या है? वो जानता है। वो जानता वो है या वो जानेगा। ठीक। या वो जान वो जानेगा। अंजलना, अंजलना, हमने नून उतारा, हमने नाजिल किया। ज़ाद लाम जे और नजल लाम जे लाम। लाम। ठीक है। अंजलना, ये खैर 3 लेटर नहीं है, ये बाबे फाल है, लेकिन इसका मतलब आपको आता है क्या होता है? अंजलना, हमने 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 नाज़िल नादिल किया, किया। हमने किया। ठीक हो गया जी। यतलू में अब आप सोचें कि क्या रूट हो सकता है। तो ते लाम वाओ ता वो ते ता लाम लाम वाओ, पढ़ता ता है, यो लाम पढ़ेगा, और वाओ, बिल्कुल ठीक। करते लाम यतलू क्या क्या तर्जुमा होगा? वो 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 पढ़ता है, ये वो पढ़ेगा, पढ़- वो पढ़ते तिलावत करता हैं। है या तिलावत करेगा, वो वो पढ़ता है या वो पढ़ेगा। तिलावत। तिलावत करेगा। रददना, ना इसमें क्या रूट होगा जी? रे दाल रे रे दाल दाल दाल, नून नहीं है इसमें, ये रददना है। रददना ऐसे ही है जैसे अबदना। हमने रद्द किया, अबदना हमने इबादत की, रददना हमने रद्द किया, हमने लौटा दिया। छुटा दिया हमने। अच्छा, इसमें सोचें क्या रूट हो सकता है? नून हाँ, तो मना कर, ये ये और ये, या जो अरबी वाले बोलते हैं। तो मना ये कौन सा करता है, फेल है? मादी है या मजारे है? मजारे, मजारे है, क्योंकि ये से शुरू हो रहा मजारे है, नून ये से आ नहीं रहा शुरू है, हो रहा। तो यनहा वो मना कर मना करता है, या रोकता है। करेगा, कि वो मना करेगा। अच्छा, वजादा में क्या रूट है जी? बाबा वाओ दाल वाओ जी, वाओ जीम दाल, यही रूट है, वजदी है। और इसका क्या मतलब होगा? उसने पा लिया, उसने पाया, उसने पाया पाया, उसने पाया उसने है, उसने पाया। पा लिया भी ठीक है। अच्छा, हदा में क्या रूट है? हा डालिए। हाँ डालिए, यही रूट है। इसका क्या मतलब होगा? उसने हिदायत पा ली, उसने हिदायत उसने हिदायत दी, उसने रहनुमाई की। हिदायत पाली होता है एहतदा, हदा का मतलब होता है इसने हिदायत दी, रहनुमाई दी, रास्ता दिखाया। अच्छा जी, इसमें क्या रूट है? अब ये थोड़ा थोड़ा जरा जरा से मुश्किल लफ्ज है, लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होते हैं ये भी। जो आइन आइन, ये कौन सा फेल है? मादी या मुजारे? माजी, मादी है, माजी, मादी है ना, रूट वर्ड से शुरू हो रहा है और नून अलिफ ना पे खत्म हो रहा है। जरा बना, हमने मारा, वदा ना, हमने वज़ा किया, हाँ, हमने उतारा हमने बेसिकली, हमने उतारा, आपसे आपका बोझ। अच्छा, रफाना, हाँ, इसमें रूट क्या है? रा पे रफ़े रा फे आइन और आइन। आइन रफा, और रफाना का क्या मतलब हमने है? बुलंद किया, हमने हमने बुलंद बुलंद किया, किया, माजी, बिल्कुल ठीक। माजी है, हमने बुलंद किया। ठीक है। ये जी चूंकि मेरी प्रैक्टिस है साइकेट्री की, तो ये दो चीजें बड़ी एक स्टैंडिंग आउट हैं जी। कि एक तो ये कि समटाइम जी साइकेट्री की प्रैक्टिस में मतलब मुझे मरीज मिलते हैं और मेरे दोस्त भी हैं जी, कि हम सोचते हैं कि भी हमारी जिंदगी ना जी अब आसान हो जाएगी, लेकिन स्टेट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऐसी है कि वो सारी जिंदगी बचपन से लेके एंड ऑफ लाइफ तक इंसान मुशक्कत और किसी न किसी डिफिकल्टी के सर्कल में चलता रहता है जी। तो एक तो ये कि उसको मेंटली एक्सेप्ट कर लेना कि भी जो है ना लाइफ में भी कभी भी हमेशा कंटिन्यू स्मूथनेस या ईज नहीं होगी, मुशक्कत और ईज साथ साथ चलती जाएंगी।
اس کو مینٹلی ایکسیپٹ کر لینا، ایکسیپٹنس. اور دوسری جو چیز جو ہے نا جی وہ آپ کے آج کے جو لیکچر اور درس سے ایک اسٹینڈنگ آؤٹ سامنے آئی کہ انسان کی زندگی میں ایک سب سے پہلی تو ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ ہماری زندگی میں مشکلیں آئیں گی، ہم سب کی زندگی میں. اور سیکنڈ چیز کہ اس پہ پریشان نہیں ہونا، گیو اپ نہیں کرنا، میسج آف ہوپ کی اپنی ریزیلینس اور ہمت کے ساتھ پرابلم سالونگ کرنی ہے. ایون کسی فیملی ممبر کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس پہ یہ نہیں ہے کہ ڈپریسڈ اور سوسائڈل ہو جانا ہے، اس پہ اس کو ایبزارب کرنا ہے اس شاک کو، اور آفٹر 3 days اپنی لائف میں کیری آن کرنا ہے ود پرابلم سالونگ اور ہمت کے ساتھ. تو یہ 2 لیسن بڑے اسٹینڈنگ آؤٹ ہوئے آپ کے طرف سے. جی آپ کو کہتے ہیں ایکشن بیٹس ان ایکشن. تو انسان کو حرکت میں رہنا ہے، دیٹ از لائف. جو سمندر کا پانی اگر جو ساکن ہو جائے نا، اس میں بو پیدا ہو جائے، اس میں کرنٹس چلتی ہیں، ہاٹ کرنٹس کولڈ کرنٹس. تو حرکت از لازم ان لائف. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، لوگوں تک سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان میں ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں اس کو قبول فرمائے، صحیح معنوں میں اپنا بندہ بنائے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محبت کرنے والا بنائے، جو صرف زبان سے محبت کا دعویٰ نہ کریں، زبان سے بھی اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اتباع کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایونچولی ہم سب کو نجات عطا فرمائے، ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. آمین یا رب العالمین.